مبلغ توحید جناب قبلہ سید علی باقر نقوی صاحب سے کہ ممبر پاک پر تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں سجدہ ذکر پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم، قیل فی شانہ مقی المدنی الہاشمی القرشی سید الابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستغفرین لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الغاصبین الغوایۃ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صلوات پڑھیے۔ توجہ ہے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، احساس تنہائی نہ ہو۔ سورہ رحمان جس کو قرآن کا دلہا کہتے ہیں، یہ وہی سورہ ہے جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ جس مجلس میں پرچہ ہوا تھا اس میں بھی ہم نے یہی آیت پڑھی تھی، آج بھی ہو جائے شاید، اس لیے آج بھی یہی آیت پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو جو باتیں رہ گئی تھیں، جی اس آیت کے صدقے نہ بھی ہوں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مجھے خوشی ہے۔ چوری ڈکیتی میں میرے پیچھے پولیس نہیں ہے، آل محمد کی ولا کی خاطر، ٹھیک ہے؟ پورے پنجاب کی پولیس کو میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بے داغ ہوں اور مطمئن ہوں، اپنی نیند سوتا ہوں، اپنی نیند اٹھتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا، کوئی بات نہیں، پولیس بھی آل محمد کے دشمنوں کے۔ ایک مولا کا قول ہے، وہ بس ایسی آپ کی بات سے بات یاد آ گئی، مولا کا قول ہے کہ جب کسی میں ہماری ولایت کے اسرار کا ایک باب جب کھل جاتا ہے، ایک باب بھی، تو اس کے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں دشمنوں کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو میرے اوپر عقدہ کشائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، بتاتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کا ترجمہ غلط ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نعمت عربی کا لفظ ہے تو اس کا کوئی ترجمہ تو ہونا چاہیے، تو اس لیے نعمت اس میں نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کس کس اللہ کو جھٹلاؤ گے۔ توجہ کر رہے ہیں ذات محترم؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نعمت کو نہیں کہتے ہیں، اللہ وجہ نعمت کو کہتے ہیں۔ جو مقصد نعمت ہے اسے کہتے ہیں، مثلا جیسے نمکینی نعمت ہے اور نمک اللہ ہے۔ اب بات سمجھ گئے ذات محترم؟ پانی گر گیا تو گلاہٹ ہو جاتی ہے، وہ گیلا پن جو ہے وہ نعمت ہے، پانی اللہ ہے جس کی وجہ سے گیلا ہے۔ کائنات نعمت ہے، کوئی تو ہے جو علائے نعمت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم یا نہیں؟
اللہ نے گنوانا شروع کر دی، الرحمن، الرحمن، رحمان نہیں، الرحمن، الف لام آ جائے تو اس کا مطلب ہے رحمان بہت سے ہیں، ایک رحمان نہیں ہے، کئی رحمان ہیں، الرحمن ان میں کوئی خاص رحمان ہے۔ الف لام کا مطلب ہے مخصوصیہ، توجہ کیجئے گا، صرف 5 منٹ کی تمہید ہے، مخصوصیہ، الف لام سے مراد مخصوصیہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، بعد میں انسان کو خلق کیا، پہلے اسے تعلیم دی۔ توجہ کر رہے زیادہ محترم میں، اس کا مطلب معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا رحمان اور علم قرآن کے بیچ میں بھی کوئی منزل ہے؟ کہا ہے الرحمن مشیت القرآن، قرآن سے پہلے مشیت ہے، مشیت سے پہلے رحمان ہے، رحمان سے پہلے الرحمن ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، میرا ساتھ دیجئے، پہلے الرحمن ہے، پھر رحمان ہے، پھر مشیت ہے، پھر تعلیم قرآن ہے، پھر خلق انسان ہے۔ مشیت سے مراد کیا ہے؟ آنا نحن مشیت اللہ، ہم مشیت ہیں۔ اور یہ الرحمن کیا ہے؟ رحمان تو ہے، الرحمن کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ الرحمن کیا ہے؟ رسول نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کی، پھر اس نے پوچھا سرکار یہ الرحمن کیا ہے؟ کیا دیکھا کہ مسجد میں ایک بچہ نازل ہوتا ہے جس کا نام حسن ہے، کہاذل الرحمن ہے۔ الرحمن، قسم ہے حسن کی۔ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو خلق کیا۔ والقمر یسجدان، جس کو سجدہ کرتا ہے چاند۔ والنجم یسجدان، جس کو ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ حسن وہ ہے، ام لہ یمسہی وحیًا، حسن وہ ہے جسے وحی سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ وحی آ رہی ہے۔ شاہ جی توجہ کیجئے گا، ہاں ایسا ہوا نہیں کئی دفعہ کہ رسول گھر پہ آتے ہیں تو سیدہ فرماتی ہیں بابا آج آپ پہ وحی آئی، یہ وحی آئی، پتا ہے مگر جناب فضا کو بتانے کے لیے کہ سیدہ حل یتعرف علم ہی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ جب آپ پہ وحی آنی ہوتی ہے، آنے سے پہلے حسن بتا دیتا ہے اماں آج جبریل یہ لے کے آئے گا۔ توجہ نہیں کر الرحمن، توجہ کریں جانے محترم یا نہیں؟ علائے نعمت آل محمد ہیں، بس اب تک پہنچی کی بات، علائے نعمت آل محمد ہیں جن کی وجہ سے نعمت ہے۔ پانی نعمت ہے، آل محمد علائے نعمت ہے۔ قبلہ توجہ کیجیے گا جان محترم، یہ حکم نہیں ہے، شرعی حکم نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملتا کہ مجلس میں وضو کر کے آئیں، بلکہ امام تقی فرماتے ہیں کہ کوشش کیا کرو کہ تم جس حال میں بھی ہو مجلس میں آ جاؤ۔ اشارہ کر گیا اور آپ کے سروں سے بات، جس حال میں بھی ہو، پاک ہو تب بھی آ جاؤ، نجس ہو تب بھی آ جاؤ، مجلس میں آیا کرو۔ ویسے کر کے آ جانا چاہیے وضو، یہ نہیں کہ میں منع نہیں کر رہا، حکم شرعی نہیں ہے کہ وضو کر کے آؤ۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا تو کیا وضو کر کے مجلس میں نہیں آنا چاہیے؟ کہ توہین ہے، اگر تم وضو کر کے آؤ گے تو ملا کہے گا کہ پانی نے پاک کیا ہے، حسین نے پاک نہیں کیا۔ آپ کے سر سے بات گزر گئی عزیزان محترم۔
میں بات کر گیا اور آپ کے سر سے بات گزر گئی. پانی نعمت ہے، مجلس میں پاکیزگی علائے نعمت کرے گی، نعمت پاک نہیں کرتی. اور علائے نعمت کیا ہے؟ علائے نعمت جب کسی بشر پہ ظاہر ہو جاتی ہے. شاہ جی گفتگو بڑی مشکل ہے مگر میں تھوڑا تھوڑا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. علائے نعمت کیا ہے؟ علائے نعمت یہ ہے هو یغسلها فی الہمت الانسان بیغسلہ والقفیرت. اگر علائے نعمت انسان پہ ظاہر ہو جائے انسان معصوم ہو جاتا ہے. معصوم ہو جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ جیسے مثال دیتا ہوں، حسین کے اپنے چھوڑ کر باقی صحابی فرض کریں غیر معصوم ہیں، فرض کریں مثالیاً، ان کو بولو براز نہیں ہوتا ہوگا. 10 دن کربلا میں رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کربلا کی زمین پہ نجاستیں نہیں ہوئی ہوں گی، ہوئی ہیں. جب ان کے اوپر اللہ ظاہر ہو گیا تو اس نجس شے کو بھی اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا. میں اشارتاً بات کر گیا اگر دے دی اور ساری بات گزر گئی ہے. علائے نعمت ہو و یختلف ہمتن فطرت ہی. علائے نعمت فطرت بدل دیتی ہے، فطرت بدل دیتی ہے. اول حص میں ہی الانسان ہی، وہ انسان نہیں رہتا. بفائز المنصب المعصومیت ہی، وہ معصوم ہو جاتا ہے جب علائے نعمت ظاہر ہو جاتی. اور جب علائے نعمت ظاہر، دو نعمت یہاں پہ چھوڑ کے میں بات کرتا چلوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. علائے نعمت تھوڑا سا واضح کرتا چلوں، اس کے بعد مجلس میں نے خطبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اجازت ہے آپ سے. علائے نعمت کیا ہے؟ نعمت و حل نعمت البر وزن ہی نعمت ہی. نعمتیں ہم وزن نہیں ہوتی، علا ہم وزن ہوتا. نعمت ہم وزن نہیں ہے، علائے نعمت ہم وزن ہے. مثلا علائے نعمت بلا فصل ہوتی ہے. علائے نعمت میں فاصلہ نہیں ہوتا، بلا فصل. 13 رجب کو لیے آتے ہیں، ابو طالب لینے کیوں نہیں گئے؟ محمد لینے کیوں گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے محمد کو علی سے بلا فصل رکھا ہے. کہ اگر علی کو کوئی سب سے پہلے چھوئے تو محمد چھوئے. محمد کے بستر پہ علی کو کیوں سلایا؟ اس لیے کہ علی محمد کا بلا فصل رہے. خیبر میں علی کو علم دے کر کیوں بتایا؟ اس لیے کہ علی محمد اور محمد علی کا بلا فصل رہے. آپ توجہ کیوں نہیں کر رہے جان محترم؟ گھبرائے ہوئے ہیں. محمد کی تشریف آوری پر یستقبلہ بلا فصل ہی ہو وللہ، اللہ نے علی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر بتا دیا کہ علائے نعمت بلا فصل ہے. اللہ بھی اللہ ہے، علی بھی اللہ ہے، یعنی دونوں کو ہم وزن کر دیا. اللہ اور علی ہم وزن ہیں. اللہ اور علی، توجہ نہیں کر رہے، اللہ اور علی ہم وزن ہے. مجھے نہیں پتا یہ جملہ آپ کے سر سے گزر جائے. آیت پڑھنے جا رہا ہوں میں. اور رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں سے علی باکر نقوی مخاطب نہیں ہے. علی اور اللہ ہم وزن ہیں. گواہ ہم وزن ہوں گے تو گواہی قبول ہوگی. اے محمد تمہارے 2 گواہ ہیں. محمد کے 2 گواہ، یا علی گواہ ہے یا اللہ گواہ ہے. توجہ کر رہے جدال محترم. مولا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مقروض اس لیے تو ہے، وہ ہمارا گواہ ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم وجود رکھتے ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ وہ وجود نہیں رکھتا، ہم اس کے گواہ ہیں.
توجہ کر رہے ہیں ذان محترم؟ انا نحن علی ربکم، ہم ہی اللہ ہیں، جو ہم بزم ہیں، اللہ اللہ ہے، محمد اللہ ہے، علی اللہ ہے، حسن اللہ ہے، حسین اللہ ہے، باقی کائنات نعمت ہے۔ جو بھی دنیا میں جو بھی، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، اور آگے کیا ہے؟ النعمت ہو، توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آل محمد کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو قیامت کے دن معافی ملے گی، کون معاف کروائے گا؟ محمد، صرف محمد معاف کروائیں گے۔ مولا یہ میری بات سمجھ آ جائے، محمد معاف کروائیں گے۔ مگر معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا سب کو معاف کروائیں گے؟ کہ محمد معافی نہیں کروا سکتے، کچھ کی کروا سکتے ہیں، کچھ کی نہیں کروا سکتے۔ اگر محمد کہیں گے بھی تو اللہ نہیں مانے گا۔ کہ مولا کس کی ہوگی؟ کہ مذنب کو معاف کروائیں گے، مذنب کو، مجرم کو نہیں۔ شافی صرف مذنب کا ہے۔ العلیکم بشفیع المذنب، شفیع المذنبین ہے نا رسول کا، شفاعت صرف مذنب کی ہوگی۔ اب مولا مذنب کی شرح کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا مولا مذنب کسے کہتے ہیں؟ کہ مذنب کہتے ہیں جس نے زندگی بھر چوریاں کی ہوں، اسے مذنب کہتے ہیں۔ جس نے زندگی بھر ڈکیتیاں کی ہوں، اسے مذنب کہتے ہیں۔ جس نے زندگی بھر قتل کیے ہوں، اسے مذنب کہتے ہیں۔ جس نے قبروں سے کفن چوری کیا ہو، توجہ کر رہے ہیں؟ غاصب کو بھی مذنب کہتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ تم سمجھنا نہیں ہوگے، کس نے زندگی میں نماز نہ پڑھی ہو اسے مذنب کہتے ہیں۔ پیسے ہونے کے باوجود حج نہ کیا ہو اسے بھی مذنب کہتے ہیں۔ جس نے زندگی بھر زکوٰۃ نہ دی ہو اسے مذنب کہتے ہیں۔ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ جس نے گناہ کیے ہوں اسے مذنب کہتے ہیں، اور محمد اس مذنب کی معافی کروا سکتے ہیں۔ بلکہ مولا نے فرمایا معافی ہوگی ہی اس کی جو مذنب ہے۔ معافی ہوگی اس کی جو مذنب ہے، مگر الا لا یجرمون، مجرم کی معافی نہیں ہوگی۔ کا مولا مذنب اور مجرم میں کیا فرق ہے؟ مذنب کسے کہتے ہیں اور مجرم کسے کہتے ہیں؟ کا مذنب اسے کہتے ہیں جس کے گناہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہو، اسے مذنب کہتے ہیں، اور مجرم اسے کہتے ہیں جو نمازی بھی ہو اور ولایت میں اتنا سا شک کرے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ٹھیک، انتقام تو مجرموں سے ہوگا، مذنبوں سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں سرکار، مذنب مولا سے پوچھا گیا، یہ سجاد جی بات میری بھی سن لیا کریں، میں تو کہتا ہوں ان کو بھی کوئی اشرا دلوا دیں، میں کہہ رہا ہوں رجب کا اشرا آپ ہی پڑھ لیں، ٹھیک، مجھے نہ پڑھوائیں۔ کہا مجرم سے مولا مجرم کسے کہتے ہیں؟ کل امامتہ یوصلہ علی ولی اللہ، وہ علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہو تب بھی مجرم ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا اگر اس نے امامہ پہنا ہے، اگر امامہ پہن کے بھی علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے تو مجرم، ابا پہن کے بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو مجرم، علی ولی اللہ پڑھ کے جمعہ پڑھتا ہے تب بھی مجرم،
علی ولی اللہ پڑھ کے عیدین پڑھتا ہے تب بھی مجرم. توجہ نہیں کر رضا نے محترم. اور پھر مولا نے کہا اللہ مجرمون. آخر میری بات مولا کا واسطہ ایک بات سن لیجیے. مجرمون نہ ہو ویاس نہ ہو پھر دم الحسین ہی کا سنو. اگر کوئی مومن زندگی بھر پشت سے خون نکالتا ہو, ماتم حسین کے اس کے سینے پہ داغ ہو, وہ بھی مجرم ہے. اگر اس نے ہماری ولایت میں شک کیا جو ہے محترم نہیں. یعنی ایک اور مثال بتاتا ہوں کہ مجرم کسے کہتے ہیں. الا ربکم هو ولی یشفی المذنبین هو المجرمین. اللہ کبھی بھی مجرم کی شفاعت نہیں کروائے گا. مجرم کسے کہتے ہیں؟ امام باقر صلوات اللہ علیہ جل جلالہ کا دور ہے. ایک بندہ جو 10 سال حسین کی یاد میں روتا رہا, ماتم بھی کرتا ہے, اور ہر سال وہ کربلا بھی جاتا ہے. حسین کی تربت پہ جائے بس وہ واپس آ جائے. 10 سال ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اسے راستے میں امام مل گئے. اس کے ہاتھ میں خاک شفا ہے کہ شکر مولا آپ مل گئے. 10 سال ہو گئے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے. کبھی مکہ جاتا ہوں تو آپ مدینہ ہوتے ہیں, مدینہ جاتا ہوں تو آپ کربلا ہوتے ہیں, تو آج آپ مل گئے. میں 10 سال کی ریاضت ہے, یہ خاک شفا آپ کے لیے لایا ہوں, یہ خاک شفا رکھ لیجیے. امام نے کہا یتحرم عن الیحرم, یہ خاک شفا ہمارے لیے حرام ہے, کیونکہ انت مجرم الاکبر, تم مجرموں میں سب سے بڑے مجرم ہو. کہ مولا کیوں؟ میں آپ کا ولایتی بھی ہوں, عزادار بھی ہوں, ماتمی بھی ہوں. کہ یتولا ہو بے عہد الاسن العشرتین. 10 سال ہو گئے تمہیں کربلا جاتے ہوئے, ایک دفعہ بھی عباس کی زری کا طواف کیا ہے؟ توجہ نہیں کی آپ لوگوں نے عزیزان محترم. کہ مولا میں سمجھا نہیں. کہ سن, قرآن کے دل کو یاسین کہتے ہیں, وہ تو صامت قرآن ہے, ہم ناطق کے قرآن ہیں. ہمارے دل کو عباس کہتے ہیں. ہمارے وجود سے پیار کرتے ہو اور ہمارے دل سے عداوت رکھتے ہو. توجہ نہیں کرتے عزیزان محترم. انا علی اب میں ہی دیکھو, ہم اس کی بھی شفاعت نہیں کریں گے جس کے دل میں عباس کے لیے شک ہے. نہیں ایسے عزادار جو کہتے ہیں عباس سید نہیں, یہ وہی کہتے ہیں جو خود نہیں ہیں, جو خود 1947 کے بعد سید بنے ہیں, وہی عباس میں شک کرتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بہرحال یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا. ہر شے اور نعمت کسے کہتے ہیں؟ یہ کائنات نعمت ہے, اور نعمت تو فنا ہے. جب نعمت فنا ہے تو اللہ کہے گا کہ نعمتوں کا ذکر کرو. نہیں, اس نے نعمت کا ذکر کرنے کے لیے نہیں کہا. اس کی نعمت کیا ہے؟ وَيَبْقَى. ہر نعمت فنا ہے, فان, ہر شے فانی ہو جائے گی, ہر نعمت فانی ہو جائے گی. اس کی اللہ کا وجہ باقی رہے گا, اس کا چہرہ باقی رہے گا. توجہ نہیں کرزان محترم. وہ باقی کیسے رہے گا؟ اللہ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم. یہ جب دنیا فنا ہو جائے گی نا, خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں امام کے قول کے ساتھ, کچھ بھی نہیں بچے گا. سورج, چاند, ستارے, نجم, کواکب, روحیں, جنس, انس, فرشتے, کچھ بھی نہیں بچے گا. صرف اللہ, اللہ رہ جائے گا. اللہ ہوئی ہوگا بس, اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا, ہو کا عالم ہوگا.
صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل کا دل پریشان ہوگا. پھر وہ آواز دے گا یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا انت القلب الحلو، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین. ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. تو آواز آئے گی انا الاب الفاظل العباس ہے. ہم تیرا دل بہلائیں گے. پھر اس کا دل بہلایا جائے گا. پھر اس کی شان میں قصیدے ہوں گے. توجہ کرے جانے محترمین. پھر سب سے پہلے قصیدہ پڑھیں گے محمد. توجہ کرے جانے محترم. اللہ سامنے ہوگا، محمد قصیدہ پڑھیں گے، کہیں گے انت جل جلالہ من نشانہ، تیری ذات جل جلال ہے، تیری ذات جل شان ہے. وہ مسکرا کے کہے گا کیا خوب میری تعریف کی. انت شان ہی جل جلالہ، یہ تو ہے جو مجھے کہہ رہا ہے میری تعریف کرو، میری تعریف کرو. یہ تو تم اپنی تعریف مجھے دے رہے ہو. اتنے میں علی کہیں گے انت جل جلالہ، انت جل شانہ، تو جل جلال ہے، تو جل شان ہے. اس وقت اللہ کہے گا یہ بھی تیری تعریف ہے، میری تعریف. توجہ کر رہے جانے موت. پانچوں یہی کہیں گے. پھر وہ افسردہ ہو جائے گا کہ میری تعریف تو ہو نہیں رہی، یہ تم اپنی تعریفیں کر رہے ہو. کیونکہ تم نہیں میں ہوں، اور میں نہیں ہوں، تو ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں بے حجاب ہی ایک حجاب اٹھے گا، بے یقدمہ ایک بیوی برآمد ہوں گی. یہ پانچوں اس کے ادب میں کھڑے ہوں گے. توجہ، آپ کو مولا کا واسطہ توجہ دی. آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پانچوں اس کے ادب میں کھڑے ہوں گے. پانچوں بیک زبان کہیں گے السلام علیکہ یا ملیکۃ اللہ. عرب تو ہوگا نہیں اس وقت، عرب نہیں ہوگا اس وقت، تو اللہ ہوگا نا. سلام ہے ملیکۃ اللہ. ملیکۃ اللہ کون ہے؟ جناب خطیجہ. اب وہ آ کر اللہ کی تعریف کریں گی. جب وہ اللہ کی تعریف کریں گی تو توحید جھومے گی. توجہ نہیں کر رہے، بہت توجہ کیجیے گا. اب خطیجہ تعریف کریں گی السلام علیکہ، اے اللہ میں تمہیں سلام کرتی ہوں. لا یحدہ احد لا شریک لہ، اس لیے نہیں کہ تو ایک ہے. میں تیری تعریف اس لیے نہیں کر رہی کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو کیسا ہے کہ دل بھی نہیں رکھتا، اور محمد کو دل میں جگہ بھی دے رکھی ہے.
توجہ نہیں کر رہے جانے محترم کہ تو دل میں نہیں رکھتا مگر تو نے محمد کو دل میں جگہ دے رکھی ہے، پھر بھی تعریف کر کے کہیں گی انت وجود ہی، میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو نے اپنا وجود علی کو بنا رکھا۔ بے یحسن الانس ہی، میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو حسن میں چھپا ہوا ہے۔ بے یحد دمہ الحسین، میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تیرا خون اور حسین کا خون ایک ہے، یقتلہ ہو، تیرا قتل اور حسین کا قتل، تیرا زخمی ہونا اور حسین کا زخمی ہونا ایک ہے۔ یہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی خاموش ہوں گی کہ جناب سیدہ کی آواز آئے گی یا اماں انا بیتعرفہ، میں رہ گئی۔ توجہ یا میرے مولا توجہ کیجیے گا، میں رہ گئی، محمد کی تعریف ہو گئی اللہ کی وجہ سے، حسن کی تعریف ہو گئی، حسین کی ہو گئی، علی کی ہو گئی، اس وقت جناب خطیجہ کہیں گی یا تعرفہ حمدہ لا شریک لہ بعہد لا شریک لہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد انا اعطیناک الکوثر۔ اے اللہ میں تمہیں اس لیے نہیں پوچھتی کہ تو چاروں کو مانتا ہے، میں اس لیے سلام کرتی ہوں کہ زہرا بھی تجھے مانتی ہے۔ توجہ کرے جانے محترم یا نہیں؟ اس وقت آواز آئے گی انا نحن علی، ہم ہی اللہ ہے، نعمتیں فنا ہو جائیں گی، اللہ رہ جائے گا۔ اور مولا خود فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت کو اللہ کہتے ہیں۔ توحید نعمت کبریٰ ہے اور آل محمد علائے اللہ ہے، نعمت اللہ کی وجہ سے، اللہ نہیں ہے تو نعمت نہیں ہے۔ آل محمد نہیں ہوں گے اللہ تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ توجہ نہیں کر رہا محترم بھائی، یہ ٹیشو ہے، میں اس کپڑے کے نیچے رکھ دوں، آپ کو نہیں پتا کہ میں نے رکھا ہے، تو آپ کے لیے تو یہی ہے نا، ٹیشو نہیں ہے۔ چاہے ٹیشو ہو بھی تو آپ کے لیے نہیں ہے، جب تک کہ کوئی بتانے والا نہ ہو۔ آل محمد کہتے اللہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بتائیں گے تو ہوگا۔ توجہ نہیں کرتے جانے محترم، انا تعین الجہد، ہم ہی نے جہد کا تعین کیا ہے۔ جہد کا تعلق ہم سے، اللہ سے نہیں۔ اللہ کا مشرق مغرب شمال جنوب سے بالا تر ہے، جہد کا تعلق ہم نے کیا۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حصہ مشرق ہے، یہ حصہ مغرب ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، ہم نے تعین کیا۔ توجہ کر رہے جانے محترم میں نہیں۔ اور ان الحی القیوم لا یموت، ہمیں موت نہیں آئے گی، یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ ذمہ داری اس کی ہے کہ ہمیں زندہ رکھے، کیونکہ وہ کہہ چکا ہے کہ یہ میرے چہرے ہیں۔ ہمیں موت آئے گی تو وہ خود فنا ہے، خود فنا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک مجلس میں ایک بات کہی تھی، وہ دوبارہ کرتا چلوں موضوع کو مربوط کرنے کے لیے۔ موت عالم کو ہے، علم کو موت نہیں ہے۔ توجہ ہے جان، موت عالم کو ہے، علم کو نہیں ہے۔ عالم مر جائے گا، علم نہیں مرے گا، اور وہی عالم زندہ رہتا ہے جس کا علم زندہ ہے۔ آج جو جید عالم، اچھا علم بد ہو یا شر، نیک ہو یا بدتر ہو، جی محمد بلند تر
توجہ ہے یا نہیں جان؟ جیسے موت یزید کو ہے، یزیدیت کو نہیں ہے، کردار کو موت نہیں ہوتی، علم کو موت نہیں ہے، عالم کو موت ہے۔ علم بد ہو یا نیک ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اس کا علم ہی عالم کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ علیم ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ عالم ہے، علم نہیں ہے۔ علم صرف 14 ہے۔ توجہ نہیں کرتا محترم، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ صرف 14 ہے، 14 تھے، 14 ہیں، 14 رہیں گے۔ اللہ کا علم محمد سے شروع ہوتا ہے، محمد پہ ختم ہوتا ہے۔ علم کو موت نہیں ہے، عالم کو موت ہے۔ اللہ نے علم کو زندہ رکھ کے اپنی بقا رکھی ہے کہ اگر یہ فنا ہو گئے تو وہ فنا ہو جائے گا۔ آپ نے توجہ نہیں کی زندہ موت۔ اللہ نے علم کو زندہ رکھ کے اپنی بقا کی ہے، اور اس نے ہو بہو ان کو اپنے جیسا مثل اللہ فی الارض، زمین پہ اس نے اپنا مثل بنایا ہے ان کو، مثل نہیں۔ مثل تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ تھوڑا لگتا ہے تھوڑا نہیں لگتا، مثل کہتے ہیں ہو بہو کو، جیسے شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، جو شیشے میں ہے وہی آئینے کے باہر ہے، جو آئینے کے اندر ہے اسے مثل کہتے ہیں، ہو بہو کو مثل کہتے ہیں۔ توجہ نہیں کرتے جانے محترم، ہو بہو کو مثل کہتے ہیں۔ اللہ کا ہو بہو یہ ہے، اللہ کی مثل یہی ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں انا وحدہ لا شریک۔ کیوں کہا؟ جب کسی نے کہا کہ مولا نے کسی کو کہا کہ دیکھو اللہ کو مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے کہا دلیل، انا وحدہ لا شریک، میں دلیل ہوں، اگر تمہیں مجھ جیسا کوئی مل جائے تو اسے نہ ماننا۔ توجہ نہیں کرتے جانے موقع۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں لعن اللہ بولادت فی القابۃ هو القول الانس، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں ہم کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم پیدا نہیں ہوئے۔ توجہ ہے جانے موقع میں؟ دیکھیے بی بی کا جملہ ہے، اللہ ربکم، ذہن میں ہے یا نہیں آپ کو؟ بی بی کا جملہ ہے، بی بی کعبے کے پاس کھڑی ہو کے جملہ کہتے ہیں اللہم ان ھذا المولود، ھذا المولود۔ بی بی کعبے کے باہر ہیں اور کہہ رہی ہیں ھذا المولود، ھذا قریب کے لیے۔ اگر بچہ پیٹ میں ہے تو اشارہ آنا ہونا چاہیے، یہ سامنے اشارہ کر رہی ہیں، معلوم ہوا بچہ سامنے ہے۔ اے اللہ اس بچے کے ساتھ، مولود کسے کہتے ہیں؟ جو بچہ پیٹ میں ہو اسے جنی کہتے ہیں، اور جو بچہ پیدا ہو جائے اور ہو کر ماں کا پہلی دفعہ دودھ پیتا ہے اسے رضی کہتے ہیں۔ عربی میں جنی کہتے ہیں جو شق میں مادر میں ہو، جو پیدا ہو جائے اسے رضی کہتے ہیں، جو ہفتے کا ہو جائے اسے مولود کہتے ہیں۔ اللہم ھذا المولود، اے اللہ اس بچے ہفتے والے کے صدقے۔ کعبے کی دیوار شک ہو گئی، رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادیں معصوم کہتے ہو واللہ یا ولدتہ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد کعبے میں علی کو پیدا کرنے نہیں گئی تھی، علی تو آ چکا تھا، ماں صرف لینے گئے تھے۔
توجہ کرے ذرا محترم. اس وقت بی بی نے کہا کہ ھذا علی ربکم، یہ اللہ کی الہ ہے. ول تجسیم النعمت ہی، اور نعمتیں اسی سے نکلتی ہیں. پوری کائنات نعمت ہے اور آل محمد علائے نعمت. نعمتیں ان کی وجہ سے ہیں. گھبرا گئے؟ پوری کائنات نعمت ہے اور یہ علائے نعمت ہے. نبوت نعمت ہے. محمد علائے نعمت ہے. نبوت محمد کی وجہ سے ہے. محمد نبوت کی وجہ سے نہیں ہے. نبوت ہو یا نہ ہو وہ محمد ہے. ولایت، توجہ کیجئے گا، ولایت نعمت ہے. علی علائے نعمت ہے. ولایت کی تعظیم صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ علی نے قبول کر رکھی ہے. علی کی تعظیم ولایت کی وجہ سے نہیں ہے. توجہ کرے ذرا محترم یا نہیں؟ نعمت اور ولایت، نعمت اور نبوت نعمت ہے. نبوت اور ولایت نعمت ہے. محمد اور علی علائے نعمت ہے. توجہ کرے ذرا محترم یا نہیں؟ پانی نعمت ہے. جس کی وجہ سے پانی ہے وہ یہ ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہا. میں کیا کر سکتا ہوں اب؟ اس سے زیادہ تو میں آسان گفتگو نہیں کر سکتا. نہیں، میں آپ کو یوں آسانی سے اور سمجھاتا چلوں. دو چیزیں ہیں، تراب اور ماء. تراب کہتے ہیں مٹی کو، یترابہ خشکی کو کہتے ہیں، ماء پانی کو کہتے ہیں، بحر الماء سمندر کو کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. یقابض الماء بالحکمت، پانی نعمت ہے. عباس علائے نعمت. جو سمجھیں گے ان کو میں داد دوں گا، جو نہیں سمجھیں گے وہ جاہلوں سے میرا خطاب نہیں ہے. اگر آپ اس جملے کو وصول کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، وگرنہ مصائب شروع ہونے لگا. پوری کائنات میں جہاں جہاں پانی ہے اس پانی کے رب کا نام عباس. پھر سنیے، پوری کائنات میں کل الدنیا ہے ماء الہو والرب العباس. پوری کائنات میں جہاں جہاں پانی ہے اس پانی کے رب کا نام یتراب یخلق هو الکل الدنیا رب العلی ابن ابی طالب. جہاں جہاں خشکی ہے اس خشکی کے رب کا نام علی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دنیا میں پانی زیادہ ہے یا خشکی؟ توجہ نہیں کی آپ نے اور اب ساری بات گزر گئی سر سے. دنیا میں 3% پانی، 1% خشکی. عباس کی جاگیر علی سے 3 گنا زیادہ ہے. توجہ نہیں کرنے جانے محترم، عباس کی جاگیر علی سے 3 گنا زیادہ ہے. تبھی تو مولا کہتے ہیں آنا یخراۃ الولایہ، ولایت عباس کی جوتی کا صدقہ ہے. توجہ نہیں کرتے ظالم محترم. پھینکی ہوئی خیرات کو ولایت کہتے ہیں. عباس کی مسترد شے کو ولایت کہتے ہیں. توجہ نہیں کرتے ظالم محترم. پانی نعمت، عباس علائے نعمت. مٹی نعمت، علی علائے نعمت. آسمان نعمت،
محمد علی نعمت. توجہ نہیں کرتے جانے محترم. ایک اور جملہ آ گیا, بس معصوم کا زیارت ہے, اس کا جملہ ہے الغیرۃ النعمت بے علاؤ نعمت الحسین. غیرت نعمت ہے, حسین علی نعمت ہے. توجہ نہیں کرتے جانے محترم. الشفاء النعمت, شفا نعمت ہے. سجاد علی نعمت ہے. علم نعمت ہے. امام باقر علی نعمت ہے. سچائی نعمت ہے. صادق علی محمد علی نعمت ہے. تھک گئے آپ لوگ یا دل نہیں چاہ رہا؟ نہیں, میرے خیال سے پریشان. کاظمیت توجہ ہے جانے محترم. کاظمیت نعمت امام موسیٰ کاظم علیہ نعمت. رضاعت نعمت علی رضا علیہ نعمت. تقوی نعمت امام تقی علیہ نعمت. نقاوت نعمت یہ علیہ نعمت. حسن نعمت امام حسن عسکری علیہ نعمت. توجہ نہیں کرتے جانے محترم. خدا کا جو بھی نظام بچا ہوا ہے اسے بقیہ کہتے ہیں. بقیہ نعمت. امام زمانہ علی نعمت. توجہ کرتے جانے محترم میں نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ آدم سے محمد اور محمد سے حسن عسکری تک کے جتنے اختیارات ہیں, چاہے وہ لباس مشیت میں ہوں, لباس کن میں ہوں, لباس امر میں ہوں, لباس قد جا میں ہوں, توجہ نہیں کر رہے. ہزار گنا زیادہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں, اور جب حجت آئے گی تو وہ سب اسی کے پاس ہے. توجہ نہیں کر جانے مجھے. نہیں, میں صرف یوں آپ کو مثال دیتا چلوں. سیر کسے کہتے ہیں؟ جب بندہ سیر کو نکلتا ہے, اکیلا تو نکل نہیں سکتا, ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ اس وقت نکلے گا سیر کے لیے جب طبیعت میں آشنائی ہوگی, دونوں کے دل ملتے ہوں گے تو سیر ہوگی. میں مردوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ کہیں اور نہ سمجھ لیں. دونوں کے دل ملتے ہوں گے تو سیر ہوگی. دونوں کے دل ملتے نہیں, سیر ہو یقلبون الہامتن. دونوں کے دل ملیں گے تو سیر ہوگی. سبحان الذی اسری بعبدہ. محمد جب سیر کرتے ہیں تو کم از کم ان کے ساتھ جو سیر پہ جاتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں. توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے, جانا ہوتا ہے کیونکہ دونوں کے دل ملتے ہیں. جب سیر کرتے ہیں تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں, سیر بھی کرتے ہیں. زمینی سیر ہوتی ہی نہیں, سیر معمول ہوتا ہے. سیر کبھی کبھی نہیں ہوتی, کبھی کبھی چھچھوڑپن ہوتا ہے, سیر نہیں ہوتی. جو نفیس لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیلی سیر کرتے ہیں, جن کے اندر نفاست ہوتی ہے وہ ڈیلی سیر کرتے ہیں. اور جب سیر کرتے ہیں تو سیر کے لیے مسلوک تبدیل نہیں کرتے. ایک ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ سیر کرنی ہے. ٹائمنگ بندی ہوتی ہے کہ بھئی اتنے بجے شیخ صاحب, شاہ صاحب, بٹ صاحب دونوں نے سیر کرنی ہے. سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں,
تو مولا فرماتے ہیں انا علیکم اللہ علیکم السیر، اللہ ہمارے ساتھ جب بھی کوئی سیر کرتا ہے یا وہ ہم ہوتے ہیں یا ہماری میں ہوتی ہے، ہماری میں کے علاوہ کوئی ہمارے ساتھ سیر کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ باتیں کرنا ہوتی ہیں۔ کیا بات کریں گے؟ کیونکہ بات ہی وہ ہونی ہے جو باتوں سے باتیں ہیں، جو باتوں سے بلندتر ہیں۔ توجہ کرے رضا نے محترمین، بس ایک سیر ہے، امام زمانہ اور اللہ بھی سیر کریں گے۔ جب سب کچھ ہو جائے گا تو اب دونوں سیر کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چپ، جب دونوں سیر کریں گے، ہو گیا نا چپ، ٹھیک ہے نا سرکار، یہ آپ کا اور میرا دشمن تھا، چپ ہو گیا، اب یہ نہیں بولے گا جب تک ہم پڑھیں گے۔ توجہ ہے یہ نہیں جانے محترم، جب دونوں امام زمانہ اور دونوں سیر کریں گے تو دونوں باتیں کریں گے۔ باتیں کیا کیا ہوں گی؟ کتاب کا نام ہے اصول السبتین، 81ویں جلد ہے، اس میں امام اللہ سے کہیں گے سیر ہو رہی ہے؟ توجہ نہیں کر رہے محترم، سیر ہو رہی، دونوں اللہ سیر کریں گے، نہ زمینی نہ عرشی ہوگی۔ کوئی جگہ ہے جہاں کی سیر ہوگی، وہ جگہ بتاتا چلو، بس تخیل آپ نے پہنچنا ہے، میں تو وہاں پہنچا ہوں، مجھے لطف آتا ہے، یا آپ نے اب لطف لینا ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے فی، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے الا۔ جیسے آپ کراچی آئے، میں آپ کو سیر کرواتا ہوں، کشتی میں بٹھاتا ہوں، تو جب آپ کشتی میں پانی کے اوپر سیر کریں گے تو آپ آ کے کہیں گے کہ میں نے سمندر تک کی سیر کی۔ لفظ آئے گا سیر تو الی البحر، الا میں نے پر ہوتا ہے، سمندر پر، سمندر تک کی سیر کی۔ اور بھائی میں اپنے انکل کو بلا کے کہوں کہ سمندر میں جانا ہے تو آپ دوست میں بیٹھ کے مندر چلے گئے، سمندر تو تک نہیں آئے گا، پھر آئے گا سمندر میں۔ توجہ نہیں کر زیدان محترم، امام فرماتے ہو وہ سیر من اللہ ہو وہ فی اللہ۔ آدم سے حسن عسکری نے اللہ تک کی سیر کی ہے، امام زمانہ اللہ میں سیر کریں۔ توجہ کرے رہا نے محترم یا نہیں؟ بس یہ دونوں سیر